بدترین انداز سے مس بیہیو کرتے ہوئے ان کو اٹھا کے لے گئے. تو یہ کیا تھا؟ اور ہم نے کبھی سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک نہیں کیا. یہ پیچھے بھی آپ دیکھ لیں 6 مہینے پہلے جب سپریم کورٹ نے فیصلے کیے کس طرح ان کے اوپر اٹیک ہوا, اور 98 میں جس طرح اٹیک ہوا تھا وہ بھی پتہ ہے. اور یہ نہیں کہا کہ یہ جہاز ہے اس میں سٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف آپ کا بیٹھا ہوا ہے, 7 منٹ کا آپ کے پاس پیٹرول رہ گیا ہے, ان کو انڈیا لے جاؤ. ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا. ہم ایک پرامن جماعت ہیں اور ہم رہنا چاہتے ہیں. ہم یہ صرف ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. آج ہمارا مخالف بھی اس بات کو مانتا ہے, تو جب اس بات کو وہ مانتا ہے تو اس ملک کے عوام کو آپ نے فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کون سے لوگوں کو اقتدار میں لانا چاہتا ہے. یہ تشدد, یہ ظلم, یہ بربریت کا ماحول قائم کر کے آپ اس کے لیے ملک کو کسی اچھی صورت میں نہیں لے کے جائیں گے. اس کا نقصان ہوگا, اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہونا. تو اس لیے میں ایک دفعہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز, ان کی ذمہ داری ہے. ہم نے ان کو اپلیکیشنز اور لیٹر دے دیا ہے, اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ضرور اپنی ساکھ کے لیے, اس ملک کے لیے, اور اس الیکشن کو وقت سے پہلے متنازع نہ بنانے کے لیے آپ اپنا واضح اور پازیٹیو رول ادا کریں گے. اور کیئر ٹیکر سے بھی, اسپیشلی پرائم منسٹر سے بھی میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ٹی وی میں بیٹھ کے تو ہر جگہ پہ کہتے ہو کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا, سب کو موقع ملے گا, لیکن یہ جو موقع دے رہے ہیں کہ آج الیکشنز کی تاریخ آ گئی ہے 8 فروری سپریم کورٹ کی انٹرونشن سے, اس تاریخ کے بعد اب ہر کسی کو آپ موقع دیں گے, اور اگر نہیں دیں گے تو پبلک, عوام, لوگ, انٹرنیشنل ورلڈ آپ کو دیکھ رہی ہے. ایسے ڈسکریڈٹڈ الیکشنز کا نقصان ہوگا, ریاست کو کسی لحاظ سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تھینک یو. سوال یہ ہے کہ اعظم خان کی نگران جو وزیر اعلیٰ ہے ان کی ڈیتھ ہوئی, اس کے بعد یہاں پہ تقرری کا طریقہ کار کیا ہوگا خیبر پختونخوا میں, کیونکہ وہاں پہ تقرری ہوئی تھی تب پی ٹی آئی کی حکومت. دیکھیں یہ ایک آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے. اس آئینی بحران کو حل کرنے کے لیے آئین کا حل ڈھونڈنا پڑے گا, چونکہ آئین میں ایک چیز تو بڑی واضح ہے, الیکشنز ہونے ہوتے ہیں 60 دن میں یا 90 ڈیز میں, اس سے زیادہ کا تو کانسیپٹ نہیں ہے. اس لیے ایسی کوئی سچویشن کا جواب نہیں رکھا گیا. ہاں, جب آپ نے اپوائنٹ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار تو موجود ہے اپوائنٹمنٹ کا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپوزیشن اور جو چیف ایگزیکٹو ہے یعنی چیف منسٹر ہے ان کی کنسلٹیشن سے ہوگا. اگر وہ نہیں ہوگا تو کمیٹیز بن جائیں گی. اگر ان کے درمیان بھی طے نہیں ہوگا تو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا. لیکن اگر ایسا ہو گیا اور اس کے بعد الیکشنز آپ نے وقت پہ نہیں کرائے تو پہلے ہی ہمیں افسوس ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون کی وفات پہ, لیکن پہلے ہی وہ غیر آئینی بیٹھے ہوئے تھے. 3 مہینے کے بعد تو ان کا غیر آئینی ٹینور ہے, اور اس غیر آئینی کے بعد آج بھی اگلے 3.5 مہینے کے لیے کوئی سیٹ اپ نہیں ہے, اور اس کا آئین نے بھی کوئی حل نہیں بتایا. اس لیے کہ یہ نامینیشنز آپ نے پہلی دفعہ اتنے عرصے کے لیے کر لی. دیکھیں ماضی میں بھی یا مارشل لا ہوتا تھا, وہ 1 مین رول ہوتا تھا, آئین آپ کا معطل ہوتا تھا, یا 90 ڈیز میں الیکشن ہوتا تھا. ایک دفعہ موقع ضرور ہوا تھا بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جو 1 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ ہو گیا تھا, لیکن 1 مہینہ تھا. لیکن یہاں آپ نے 13 مہینے کے لیے انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے نامینیز اٹھا کے بٹھائے ہوئے ہیں. تو پھر آئین تو اس بات پہ بڑا واضح ہے, آرٹیکل 224 کے 90 دن کے لیے تھا ہوگا. اب 90 دن گزر گئے, اور 90 دن کے بعد آپ نے 6 مہینے کے لیے 8 مہینے کے لیے آپ ایکسٹینشنیں دیتے جا رہے ہیں. تو پھر آئین نے تو صرف قانون کا اور آئین کا طریقہ کار موجود ہے. اس پہ بہرحال اس کا کوئی جو کانسٹیٹیوشنل حل ہے اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کو جلسے کرنے نہیں دیے جا رہے, سب کچھ آپ کے سامنے ہے. ابھی تک پی ٹی آئی نے کیا لایا ہمارا اختیار کیا ہے, الیکشن اناؤنس تاریخ آ گئی ہے, تو آگے آپ کرنے کیا جا رہے ہیں, کس طرح لوگوں کو مطمئن کریں گے, کارکن جو ہے وہ دیکھیں گے کہ باقی پارٹی کھڑی ہوگی ہے, لوگ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ گئے ہیں, تو لیول پلینگ فیلڈ تو آپ کو مل نہیں رہی, تو آگے آپ کا رائے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ تو سب مانتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں مل رہی. کیا عوام کو نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ عوام کو پتا ہے کہ ان کو کرش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. وہ مجھے آپ کو نہیں, یہ عوام کا بنیادی حق ہے, یہ عوام کا حق ہے, یہ پبلک کا حق ہے کہ وہ اپنا حق استعمال کریں ووٹ دینے کا.
یعنی وہ الیکٹ کریں گے اپنے میں سے کہ میرا حکمران یہ ہوگا، حق نمائندگی میرا یہ کرے گا، یعنی آپ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ تو جو حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والی شخصیات ہیں یا جو ادارے ہیں ان کی طرف نفرت آئے گی، اور اس کا انجام یہ ہے کہ لوگوں نے تہیا کر رکھا ہے کہ انہوں نے بلے کے نشان پہ مہر لگانی ہے۔ یہ ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ ہم آئین اور قانون پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں، یا ہم الیکشن کمیشن کی طرف جائیں گے یا ہم ہائی کورٹس میں جائیں گے۔ ہم اس وقت ہائی کورٹ میں بھی ہیں بیک وقت، ہم اس وقت سپریم کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں، ہم اس وقت الیکشن کمیشن میں بھی گئے ہوئے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ جتنا کچھ آج ہو چکا ہے، آج جس طرح لوگ اغوا برائے بیان کیے جا رہے ہیں، جس طرح لوگوں کو اٹھا کر کے جایا جا رہا ہے، میڈیا ہاؤسز پہنچایا جا رہا ہے، یا ان سے چلا کشی کرائی جا رہی ہے، یا ان سے زور زبردستی کے ذریعے پارٹیاں چھڑوائی جا رہی ہیں، جس طرح ڈرائی کلیننگ مشینیں لگی ہوئی ہیں، جس طرح 16 20 دفعہ ضمانتیں ہونے کے باوجود نہیں چھوڑا جا رہا، یہ عوام، قوم، پبلک آپ کے میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک ہو یا سوشل میڈیا کے ذریعے، ہر بندے تک پہنچ چکی ہے۔ آج ساری انفارمیشن پبلک کے پاس موجود ہے، اور یہ پبلک کے حق میں جو ڈاکہ مارے گا پبلک اس کو پھر رسپونڈ کرے گی۔ یہ آج بھی اداروں کا کام ہے کہ اپنی جو ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں اپنی کریڈیبلٹی بھی بحال کریں، اور آج عوام کو ان کے حقوق واپس کریں۔ اچھا سر، ایک سوال یہ ہے کہ کل سائفر کیس کی سماعت کے دوران پی ٹی آئی کے وکلاء جو ہے پیش نہیں ہوئے، اس پر جج ابوالحسن نے عمران خان سے شکایت بھی کیا کہ دیکھیں ہم سیریس ہیں، سماعت آپ کے جو وکلاء ہیں وہ سیریس نہیں لے رہے۔ اس پر عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ بھی بہت زیادہ مایوس تھے، تو آپ لوگ پیش کیوں نہیں ہوئے سائفر کیس کی سماعت کے دوران؟ ایسی کوئی بات نہیں کہ عمران خان صاحب مایوس ہونے والا آخری شخص ہوگا پاکستان میں۔ عمران خان صاحب سے میں کل مل کے آیا ہوں، پیش نہ ہونے کی وجہ وہ اپلیکیشن میں موجود ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے انفارم کر دیا تھا اٹارنی جنرل کو کہ جی فردر پروسیڈ نہیں کریں گے جب تک اوپن ٹرائل کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ وہ انفارم ان کو کر دیا گیا تھا۔ شاید پراپر انفارمیشن اگر جج صاحب تک نہیں پہنچی تو الگ بات ہے، یہ اٹارنی جنرل صاحب کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کو انفارم کرتے۔ پیر والے دن عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے الیکشن کمیشن نے کال لسٹ جاری کی ہے، تو کیا عمران خان صاحب آئیں گے الیکشن کمیشن؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے، انہوں نے بلایا تھا پچھلی تاریخ پہ ان کو پروڈیوس کرنے کے لیے، تو پروڈیوس کرنے کی بجائے آپ کو یاد ہے سیکرٹری انٹیریئر نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا کہ نہیں جناب الیکشن کمیشن وہاں جیل میں چلا جائے۔ اس کے اوپر انہوں نے سیکرٹری انٹیریئر کو طلب کر لیا ہے۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ ہے توہین عدالت، توہین عدالت کے لیے صرف توہین الیکشن کمیشن یہ ہے، توہین الیکشن کمیشن کے لیے صرف عمران خان ضروری نہیں ہے، اس کے لیے ہر وہ ادارہ، ہر وہ شخص جو آپ کی توہین کرے گا آپ اس کو نوٹس کریں، ان کو پرسنلی طلب کریں۔ اس لیے کل انہوں نے اس کو پرسنلی طلب کر رکھا ہے، وہ اس لیے کہ الیکشن کمیشن کی بھی وہ بات نہیں مانتے، جو مقتدر طاقتور لوگ ہیں وہ ان کی بات نہیں مانتے۔ اگر نہیں مانتے تو چیف جسٹس صاحب نے پچھلے دنوں بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ جو شخص اپنی کرسی کے ساتھ اور اس عہدے کے ساتھ وہ واقعی اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتا تو وہ ان کو وہ کرسی اور وہ عہدہ چھوڑ دینا چاہیے۔ شاہین صاحب، آپ نے بتایا کہ لوگ بلے کے نشان پہ مہر لگانے کے لیے بےتاب ہیں۔ اگر الیکشن سے پہلے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ جاتا ہے اور اس میں یہ حکم آ جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ اور اونرشپ جو ہے اکبر ایس بابر کا نام ہو جاتی ہے اور عمران خان وہاں سے بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی سے، تو لوگ اسی طرح بےتاب رہیں گے بلے کے نشان پہ مہر لگانے کے لیے کہ کچھ اس میں پڑے گا؟ دیکھیں، فارن فنڈنگ کیس ہی غلط ہے۔ فارن فنڈنگ کے آپ کو یاد ہے حنیف عباسی کیس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے فنڈز جو ہیں وہ چیک کیے جائیں گے۔ یہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو پبلک کے فنڈز سے چلتی ہے۔ اب پبلک کے فنڈز میں بحث ہے، مثلا پاکستانی ہے، 4 ان کے پاس فنڈز ہیں، اکاؤنٹس ہیں، کسی نے اگر وہی بندے نے اپنے نام سے پیسے دے دیے تو ٹھیک ہے، اگر اس نے اپنی ہی کمپنی، پاکستانی ہے، اپنی کمپنی کے نام سے دیا ہے تو قانون کے مطابق وہ درست نہیں ہے۔ تو یہ ارریگولیرٹی ہے، اور اس ارریگولیرٹی کے نتیجے میں کوئی اللیگلٹی نہیں ہوتی۔ اور یہ تھے نا 16 مہینے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ پارٹی پہ کبھی پابندی نہیں لگتی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس پارٹی نے کوئی ملک کی سالمیت کے خلاف کوئی کام کیا ہو وہ بھی پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریفرنس بھیجا جاتا ہے اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔
تو اس لحاظ سے کوئی اس طرح کا نہ خطرہ ہے نہ کوئی ایسی بات ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے ہمارے خلاف تو فیصلہ دے دیا آج سے 2-2.5 سال پہلے, لیکن باقی پارٹیوں کا چیک تو کریں.